بھارتی پنجاب کے علاقے ڈیرہ بابا نانک میں ایک تقریب کے دوران کرتارپور صاحب راہداری کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیراعظم عمران خان نے پیر کو افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کا دورہ کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ تحریک انصاف حکومت کے 100 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے اسلام آباد سے۔ پاکستان میں حکومت نے مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ پولیس اور رینجرز کی نگرانی کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے۔ پیر کے روز ممبئی دہشت گرد حملوں کی یاد منائی جا رہی ہے اور مغربی افغانستان میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے فرا صوبے میں پولیس دستے پر چھپ کر حملہ کیا اور کم از کم 20 افسروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی حالیہ کارروائیوں میں 13 مبینہ عسکریت پسندوں اور 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پیر کو عام ہڑتال ہوئی ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق خبر یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ہونے والا تیسرا اور آخری ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان میچ وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ 90 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کو روز مطالبہ کیا ہے کہ روس فوری طور پر یوکرینی بحری جہاز اور ملاحوں کو رہا کر دے جنہیں بحر مردار میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے یہ مطالبہ روس سے کیا ہے۔ میکسیکو اور امریکہ کے حکام سرحد پر تشدد پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عہد کر رہے ہیں، اور شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور شامی نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ حلب سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 افراد کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت لاحق ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ بھارت نے سکھ یاتریوں کے لیے باضابطہ طور پر کرتارپور صاحب راہداری کو تعمیر کرنے کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ بھارت کے نائب صدر نائیڈو نے پیر کو بھارتی پنجاب کے علاقے ڈیرہ بابا نانک میں ایک تقریب کے دوران کرتارپور صاحب راہداری کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت میں یہ تقریب بھارت اور پاکستان سرحد کے نزدیک گرداسپور ضلع کے مان گاؤں میں منعقد ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کرتارپور راہداری بنانے کے لیے 28 نومبر کو سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بھارت کے نائب صدر وینکیا نائیڈو نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس راہداری سے امن قائم ہوگا اور عوام کی خوشحالی کا راستہ ہموار ہوگا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پیر کو افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں انہیں امن و امان کی مجموعی صورتحال، ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں اور لوگوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ اور تحریک انصاف کے 100 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی محاذ پر نئی حکومت کے لیے یہ خاصا مشکل دور رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ اور پاکستان میں حکومت نے مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ پولیس اور رینجرز کی نگرانی کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے۔ جلسے کے لیے آنے والے کارکنوں کو لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار کے روز انتظامیہ نے تحریک لبیک کا احتجاج ناکام بنانے کے لیے لیاقت باغ راولپنڈی کو سیل کر کے رینجرز تعینات کر دیے تھے۔ پیر کے روز ممبئی دہشت گرد حملوں کی یاد منائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے کی بربریت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پومپیو نے کہا کہ یہ حملے کے متاثرہ خاندانوں کی توہین ہے کہ 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو حملوں میں ملوث ہونے کا مجرم قرار نہیں دیا گیا۔ سن 2008 میں 26 سے 29 نومبر تک لشکر طیبہ سے منسلک 10 افراد نے ایک پرتعیش ہوٹل، ایک یہودی مرکز اور ایک مصروف ترین اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، جس میں 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انعام برائے انصاف پروگرام نے سن 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں میں ملوث مجرموں اور ان کی گرفتاری کے لیے اطلاع دینے والوں کے لیے $50 لاکھ تک کا انعام رکھا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ مغربی افغانستان میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے فرا صوبے میں پولیس دستے پر چھپ کر حملہ کیا
اور کم از کم 20 افسروں کو ہلاک کر دیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ پولیس کا یہ قافلہ اتوار کے روز ضلع راشواجوان میں سفر کر رہا تھا۔ حملے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی حالیہ کارروائیوں میں 13 مبینہ عسکریت پسندوں اور 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پیر کو عام ہڑتال ہوئی۔ ہڑتال کی اپیل استفساء برائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد نے بھارت پر کشمیر میں نوجوانوں کی نسل کشی کرنے کا الزام لگایا ہے اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دہلی پر کشمیر میں طاقت کے بے دریغ استعمال کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اتحاد کی اپیل پر اتوار کی شام سری نگر میں لوگوں نے کئی مقامات پر موم بتیاں جلا کر انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں پر احتجاج کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ہونے والا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان میچ وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ 90 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یوں پاکستان کو 328 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کے روز مطالبہ کیا ہے کہ روس فوری طور پر یوکرینی بحری جہاز اور ملاحوں کو رہا کر دے جنہیں بحر مردار میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ یوکرین بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقے میں جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے ایسے خطرناک طریقے اختیار کر رہا ہے جو خطرات پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک ہنگامی اجلاس طلب کر رہی ہے جو صورتحال کا جائزہ لینے اور اسے بڑھنے سے روکنے پر غور کرے گا۔ امریکہ کے معروف تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے تجزیہ کار رابرٹ میننگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں کہا ہے۔ I would like to think that this is a one-off situation. I think that Putin has the situation where he's comfortable with, and I don't think he wants to escalate it. I think the timing of it is interesting. رابرٹ میننگ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک واحد اقدام ہے۔ پوٹن کے سامنے ایک ایسی صورتحال ہے جس کے لیے وہ مطمئن ہیں اور میرے خیال میں وہ اس کی شدت کو بڑھانا نہیں چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بھی دلچسپ ہے کیونکہ G20 کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس موقع پر ان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، تاہم ہو سکتا ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے صدر ٹرمپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔